يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم حاضرین، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری یہ علمی مجلس قائم ہوئی۔ اس کے بعد شکر گزار ہوں ان ذمہ داران کا جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ مذاکرتی تربیتی پروگرام مرتب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے جس موضوع پر بولنے کا مکلف کیا گیا ہے، اس تعلق سے ایک اہم کتاب ہے جو حلیۃ طالب العلم کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو شخص شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کتاب کے اندر اس کے لیے آداب بتلائے گئے ہیں، طریقے بتلائے گئے ہیں، اس کے اخلاق کو ذکر کیا گیا ہے، کس طریقے سے وہ علم حاصل کرے گا اس کو بتلایا گیا ہے، استاد کے احترام اور اس کے وقار کے خیال رکھنے کو بتلایا گیا ہے، کتابوں سے متعلق باتیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کے اندر شریعت کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب انتہائی اہم ہے، اور ہر وہ شخص سے جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تھوڑا علم حاصل کرنا چاہتا ہو یا زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، کسی ایک مجلس میں بیٹھ کر وہ کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یا مستقل طور پہ علماء کے ساتھ مل کر ان کی صحبت اختیار کر کے ان کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہو، دونوں چیزیں ہیں، دونوں مقام پہ ان آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ طالب علم میں یعنی شریعت کا علم حاصل کرنے والے کے آداب سب سے پہلے اس کے نفس سے متعلق ہونی چاہیے۔ اس کا ادب اس کے اپنے اندر پہلے پائے جانا چاہیے، یعنی سب سے پہلے انسان کو، ایک طالب علم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ علم سیکھ سکے۔
علم عبادت ہے، علم عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہر عبادت کے اندر دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے، اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم کے اندر بھی دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص، اس کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، اس کی نیت درست ہونی چاہیے، وہ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سیکھ رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے دل کے اندر اخلاص پایا جائے گا تو اسی وقت اس کی نیت صحیح ہوگی، اور سارے عمل کا تعلق نیتوں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال، ساری عبادتیں، سارے نیک کام، ان ساری چیزوں کا دار و مدار، اس کا تعلق نیت سے ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اسی اعتبار سے آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص جو نیت کرے گا اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو حاصل ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں وہ ہجرت قبول ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اب اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، ایک مثال ہے صرف، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت جس مقصد سے ہوگی وہی اس کو حاصل ہوگا۔ اب اگر کوئی علم دین سیکھتا ہے اس نیت سے کہ میرا لوگوں کے اندر نام ہو، لوگ مجھے عالم کہیں اور میں لوگوں کے درمیان عالم کے نام سے پکارا جاؤں، معروف ہو جاؤں، یا اس وجہ سے کہ لوگ میری عزت کریں، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ حاضر کرنے کے بعد اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے نعمت دی تھی، علم کی نعمت دی، تو تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن کریم کو پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے اس لیے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے گا، تو دنیا میں کہا جا چکا، تمہارا جو مقصد تھا وہ مقصد دنیا کے اندر حاصل ہو گیا، تمہاری جو نیت تھی وہ نیت پوری ہو گئی، پھر اس کے تعلق سے حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے طلب علم کے اندر بھی نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی نیت کو خراب کرے، جیسے آپ کا لوگوں میں مشہور ہونا، اپنے ساتھیوں سے اوپر جانے کا مقصد ہو، تو کوئی بھی مقصد اگر ایسا ہے جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے نہیں ہے، تو مقصد فاسد ہے، اور اس طریقے سے آپ کی نیت فاسد ہو جائے گی، آپ کی یہ عبادت فاسد ہو جائے گی، اور یہ عبادت آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں بلکہ نقصان پہنچانے والی ہو جائے۔ دوسری جو چیز ہے، ہر عمل کے اندر جو دوسری شرط ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کے طریقے پہ چلنا۔
تو علم کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ ضروری ہے، آداب کے اندر بھی، اخلاص کے اندر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لوگوں کو علم دیتے تھے، لوگ جس انداز میں علم لیتے تھے، ان سارے آداب کا خیال کرنا یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو ادب اور اخلاق طالب علم کا ہونا چاہیے اس کے اپنے نفس کے تعلق سے، وہ یہ کہ وہ سلفی ہونا چاہیے، سلفی ہونا چاہیے، یعنی سیدھے راستے پہ چلے، جس راستے پہ صحابہ کرام چلے ہوئے تھے، جس راستے پہ صحابہ کرام کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین اور ان کے بعد کے افراد چل رہے تھے، تمام معاملات کے اندر سلفی ہونا چاہیے۔ توحید کے ابواب میں بھی، عمل کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، اور لین دین کے معاملات میں بھی، ہر چیز کے اندر سلفی ہونا چاہیے، یعنی سلف صالحین کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو پہلے صحیح کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، صحابہ کرام کے اخلاق کی طرح کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں، صحابہ کرام کی عبادتوں کی طرح کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، صحابہ کرام کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق کو بنائیں، تو دو سلفی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف کو ہمیشہ لازم پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ علم سیکھ رہا ہے، اور علم سیکھ کر عالم کے رتبے کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں میں سے حقیقی معنوں میں جو ڈرتے ہیں، جو خشیت اختیار کرتے ہیں، جو خوف کھاتے ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو علماء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ علماء ہی حقیقت میں، حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ابھی آپ علم سیکھنے جا رہے ہیں تو جو چیز ہونی چاہیے، ایک عالم کی صفات جو ہونی چاہیے، وہ پہلے ہی آپ کے اندر پائی جانی چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ سب سے بہترین شخص وہی ہے، ساری مخلوقات کے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں عالم ہی ڈرتا ہے۔ یہ کس طریقے سے پیدا ہوگی خشیت؟ خشیت اس طریقے سے پیدا ہوگی کہ آپ کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، آپ اتنے علم پر عمل کریں گے۔ عالم وہی ہے حقیقی معنوں میں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو علم پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ حقیقی معنوں میں عالم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز جہاں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ یہ تصور، یہ خیال اپنے ذہن کے اندر پیدا کرتا رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب لکھا رہتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر، اس شاپ کے اندر CCTV کیمرے کی زد میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کی نظر میں ہے، تو آپ کوئی بھی کام غلط کرنے سے بچتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیمرے کے اندر میری غلط حرکت قید ہو جائے۔ اگر کوئی تصویر بنا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں تاکہ بالکل صحیح میرے فوٹو آئیں، میری تصویریں بالکل صحیح طریقے سے آئیں۔ یہاں تک کہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، پہننے اوڑھنے کے طریقے کو آپ تبدیل کر لیتے ہیں اگر آپ کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم رہتا ہے کہ تھوڑی سی بھی میری غلطی لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ایک کیمرے کا خوف ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہے،
اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، ہر چیز کو بڑی ہی باریکی کے ساتھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ، اس کی نگرانی کو ہم اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ جیسے کیمرہ کی نگاہ میں ہم ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں، اچھی طریقے سے رہتے ہیں، مہذب بن جاتے ہیں، ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے اور اس کی نگرانی کا خیال ہمارے ذہن کے اندر ہوگا تو ہمارے اعمال خود بخود صحیح ہوں گے۔ آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی برائی کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ فوراً یہ خیال کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے تو وہ شخص جو شریعت کا علم سیکھنے جا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور اس کے مراقبے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اسی طریقے سے علم سیکھ رہے ہیں، شریعت کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اس سیکھنے میں آپ نرمی اور تواضع اختیار کریں۔ نرمی اور تواضع اور تکبر، گھمنڈ، غرور، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ نرمی اختیار کیجیے، اس لیے کہ جو علم آپ سیکھنا جا رہے ہیں اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے، اس کے اندر نرمی ہے، تواضع ہے۔ آپ جب سیکھنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیں۔ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے کر لینا۔ آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو کوئی تکبر نہیں چاہیے آپ کے اندر۔ آپ اگر علم سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھمنڈ کریں، غرور کریں، تکبر کریں کہ آپ شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ جتنا تواضع اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص سے، نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اپنے درجے کو نیچے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ تواضع اختیار کیجئے، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھیے، غرور سے دور رکھیے، گھمنڈ سے دور رکھیے، اس لیے کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان کل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عقل کے چلنے والے اور غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ الکبریاء و ردائی، بڑکپن، تکبر، یہ میری چادر ہے۔ تو اللہ کی چادر کو جو کھینچنے کی کوشش کرے گا، لینے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دھتکار دے گا، ذلیل کر دے گا، وہ علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے قناعت اور زہد اختیار کریں۔ طالب علم کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ قناعت اختیار کرے، زہد اختیار کرے۔ قناعت کا مطلب یہ کہ جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس پہ وہ قناعت حاصل کر لے، جس حالت اور کیفیت میں ہے اس حالت اور کیفیت کو برداشت کرے اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ زہد کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور یہاں پہ زہد سے مراد یہ ہے کہ حرام میں جانے سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، حرام کے ارد گرد جو باڑ لگی ہوئی ہے اس باڑ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کرے، اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے، جو بلند مرتبہ ان کو دیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے پاس پیسے جو ہیں اس پیسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ایسا ہونا چاہیے کہ حرام جو چیزیں ہیں حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے،
اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، جو کچھ اس کو مل رہا ہے، اسی پہ قناعت اختیار کرے، اور یہ قناعت بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مدارس کے اندر، تو مدارس کے کھانے کی وجہ سے یا وہاں کے رہن سہن کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد ہمارا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، ہم لے آ کر گھر پہ اسے ڈال دیتے ہیں، یا ہمارے اسٹیٹس کے مطابق وہاں کا ماحول نہیں ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو واپس سے دیتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اگر آپ تصور کریں، اسی لیے کہا گیا ہے کن سلفیًا، سلفی بنیے علم سیکھنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ علم سیکھنے کے لیے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، نہ وہ کمانے کے لیے جاتے تھے، نہ وہ دنیا کے کسی کام میں لگے رہتے تھے، صرف چند لقمہ اگر ان کو پیٹ بھرنے کے لیے مل جاتا تھا، اور بھی کئی دنوں کے بعد وہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو میں حدیث دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بھوک کی وجہ سے وہ زمین پہ پڑے رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کی گردن پہ پیر رکھ کے لوگ آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لوگ دنیا میں مصروف رہتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں مصروف رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے، علم کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے لیے، ان سے علم لینے کے لیے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ ابو ہریرہ کا پیٹ خالی تھا، آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ ابو ہریرہ کی زندگی بڑی خراب تھی دنیاوی اعتبار سے۔ آج لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ آپ ممبر پہ خطیب کو سنتے ہوں گے، ہمیشہ وہ یہی کہتا ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ احادیث آپ کھول لیں، احادیث کی کتابیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو ملے گی۔ اسی قناعت کے سبب، اسی زہد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا۔ جس قدر آپ قناعت اختیار کریں گے، جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی آپ لیں گے۔ جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور علم میں لگ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سکینت ہونی چاہیے، آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، آپ کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، آپ کا باطن اور ظاہر ایک طرح ہونا چاہیے، اور آپ کے باطن اور ظاہر کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ تنہائی میں رہتے ہیں ایسے ہی آپ لوگوں کے سامنے بھی رہیں۔ آپ کے اخلاق کے اچھے ہونے چاہیے، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علم کو جس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو غیر شریفانہ ہیں، حرام نہیں، غیر شریفانہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیں۔ غیر شریفانہ کا مطلب یہ کہ آپ کہیں کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، آپ نے کسی دکان سے کوئی کھانے کی چیز دی اور کھڑے ہو کر وہاں کھانے لگے۔ ضرورت کے تحت آپ ایسا کر سکتے ہیں، عام آدمی ایسا کر سکتا ہے، لیکن طالب علم کو ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا کبھی آپ پی سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔
لیکن آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو یہ غیر شریفانہ عمل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا لباس بھی شریفانہ ہونا چاہیے۔ عام لوگ کس کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، کس ڈیزائن کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے کپڑے کس طریقے کے ہیں، اس طریقے سے آپ نہیں پہنیں گے، نہ آپ اس طریقے سے رہیں گے، نہ اسی کپڑے آپ استعمال کریں گے۔ آپ کا ایک وقار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طالب علم بنایا ہے، تو آپ کے کپڑے کے اندر بھی ایک وقار ہونا چاہیے، ایک شریفانہ انداز ہونا چاہیے کپڑا پہننے کا۔ اسی لیے ٹوپیاں جو لگائی جاتی ہیں ہندوستان کے اندر، اور یہ مسئلہ بھی ہمیشہ چھڑا جاتا ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا، ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا۔ تو جس جگہ پہ ٹوپی پہننا علماء کے آداب میں سے ہے، وہاں پہ طالب علم کو ٹوپی پہن کے رہنا ہے۔ اگر وہ ٹوپی اتار کے رہتا ہے تو یہ خوارم مروءہ میں سے ہے۔ اور جو لوگ حدیث سے جڑے ہوئے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ خوارم مروءہ یعنی غیر شریفانہ عمل اگر پایا جاتا ہے تو اس کی حدیثیں اس ٹائم پہ نہیں لی جاتی تھیں، اس سے علم نہیں لیا جاتا تھا۔ کوئی بھی راوی اگر ایسا ہوتا تھا جس کے اندر خوارم مروءہ پایا جاتا تھا تو اس کی حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص اس کے پاس جو علم ہے، جو حدیث ہے، جو روایت ہے، اس کا وہ خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کی حدیثوں کو سائڈ میں لگا دیا جاتا تھا، نہیں لیا جاتا تھا۔ سلف کا یہ منہج نہیں تھا۔ سلف صرف انہی لوگوں سے علم لیتے تھے جن کا اخلاق اچھا ہو اور جن کا عمل شریفانہ ہو، یہ دنیا کے تعلق سے۔ تو اتنا زیادہ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ تمام کے تمام کام شریفانہ طور پہ ہونا چاہیے، غیر شریفانہ طور پہ نہیں۔ اسی طریقے سے طالب علم کے اندر مردانگی ہونی چاہیے، جرات، شجاعت، اچھے اخلاق اور حق بات کے کہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے برعکس چیزیں پائی جائیں گی تو حق بات کو بول نہیں سکے گا، اس کے اندر اگر جرأت نہیں ہے تو ایسی صورت میں حق بات نہیں کہہ پائے گا، اور اس کے علم کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ طالب علم کو بہت زیادہ نرمی، یعنی بہت زیادہ دنیا داری میں یا بہت نرم لباس، بہت نرم زندگی، بہت ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے حرام ہے، وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن جہاں طالب علم کے اندر ناز و نعم آ جاتا ہے وہاں پہ اس کے علم پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر اگر ناز و نعم ہے، آپ آرام طلبی ہیں میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورت میں آپ علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ نہ جھلکے کہ آپ بہت مالدار ہیں، بڑے اچھے لباس میں ہیں، تو آپ لباس کا ہی خیال کرتے رہ جائیں گے کہ ہم آپ کے لباس سے کہیں ایسا تو نہیں سکڑ نہیں جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پہ اسکریچ آ جا رہی ہے۔ تو اپنے لباس پہ اتنا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کو اپنے علم پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم کو اپنا جو خیال کرنا ہے اس میں لغو کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج کل لغو کی جو مجلسیں ہیں ان میں ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ ہانکنا، گپ شپ کرنا، طالب علم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وہ گپ شپ کرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ہوٹلوں سے، خاص طور پہ چائے خانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کی برائیاں، لغو باتیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق پہ اثر پڑے۔ اس لیے کہ پھل کو دیکھ کر پھل رنگ بدلتا ہے، یہ صحیح ہے، اور جس مجلس میں آپ رہیں گے آپ کی زبان، آپ کا اخلاق،
آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا انداز، سب کچھ ویسا ہی ہوتا جائے گا جیسا اس مجلس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو لغو کی مجلسوں سے دور رکھیں۔ لغو سے مراد صرف حرام نہیں ہے، بلکہ بیجا گپ پھانکنا، بیجا باتیں کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طریقے سے نرمی اختیار کریں۔ آپ کے اخلاق کے اندر نرمی پائی جانی چاہیے، اور یہ نرمی دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ طلب علم کے مرحلے سے اگر اپنے اندر نرمی رکھیں گے تو آگے آپ کا جو مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ، اس مرحلے کے اندر بھی نرمی پائی جائے۔ ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت تھے، قوت والے تھے، بڑے سخت تھے، اور کچھ واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام نے کو غصہ آیا، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرعون کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اس کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعویٰ کے بالکل مطابق تھا۔ ہم پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے سب سے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو، اور اعلیٰ رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، جتنے بھی معبودان باطل ہیں، کسی کے تعلق سے کوئی بھی مشرک یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہے، کسی بھی بت کے تعلق سے۔ مشرکین مکہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ سارے معبود رب تعالیٰ کے ماتحت ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ ان کی تلبیہ ہوتی تھی کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ آپ جا کے پوچھئے کسی سے بھی جو آپ کے ملک کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں، کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، ان سے پوچھئے کہ آپ جس کی پوجا کرتے ہیں کیا یہ رب تعالیٰ سے بڑے ہیں؟ تو کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ مشرکین، اسی ملک کے مشرکین کہتے ہیں کہ بڑا بھگوان وہ ہے، باقی چھوٹے بھگوان ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں رب تعالیٰ کے برابر ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا، کتنا بڑا دعویٰ تھا، اور کس کے سامنے دعویٰ کیا گیا تھا اور کس کا مقابلہ کیا گیا تھا؟ رب تعالیٰ کیا کہتا ہے اسی فرعون کے تعلق سے؟ کیا فرماتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، جاؤ نرم بات کرنا۔ دعوت کے لیے بھیجا گیا حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور کہا گیا کہ جا کے نرم بات کرنا، سخت بات نہیں، نرم بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے۔ تو نرمی یہ آپ کے اندر شروع سے ہونی چاہیے، طلب علم کے مرحلے سے ہونی چاہیے، تاکہ دعوت کے مرحلے کے اندر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہو۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ غور و فکر کریں۔ آپ کے اندر غور و فکر کی صفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو غور و فکر کرتا ہے وہی نتیجے تک پہنچتا ہے، اور جو غور و فکر نہیں کرتا ہے وہ نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے تأمل تدرک، کہ تم غور و فکر کرو نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ جو آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، گہرائی سے اس کو دیکھیں گے تو آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگے جتنی بھی
باتیں قرآن کی حدیث کی آئیں گی، جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو ایسی صورت میں آپ نتیجے تک، حکم تک پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر ثابت قدمی رہے، ثبات رہے، ڈٹے رہیں آپ۔ علم جو آپ کو دیا جاتا ہے یا شریعت کا علم، یہ بہت ثقیل علم ہے، بہت بھاری علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے تعلق سے فرمایا کہ قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پہ بہت بھاری بات، بہت وزنی بات اور بہت ثقیل بات ہم نازل کرتے ہیں۔ تو جب علم دیا جاتا ہے تو مشکل لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بڑا گرا گزرتا ہے اور آدمی چھوڑ کر راستے سے نکل جاتا ہے۔ طالب علم سیکھنا چھوڑ کر نکل جاتا ہے تو ثبات قدمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ اس میں ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ڈٹے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ قدم پیچھے نہیں لے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ قرآن آسان بھی ہے لیکن ثقیل بھی ہے، شریعت آسان بھی ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، لیکن سیکھنے کے اعتبار سے مشکل بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آسان ہے، نہیں، مشکل بھی ہے۔ عمل کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے کہ آپ پہ اتنا آسان شریعت کو بنایا گیا کہ ہر کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں بنایا گیا کہ ہر کوئی شریعت کو مکمل طور پہ سیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محنت کرنے کے باوجود جو علم ملتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور کتنی محنت کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی عصری علوم کا طالب علم اور کسی دینی علم کا طالب علم دونوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو مدرسے سے نکل کر کالج میں جاتا ہے ٹاپ کرتا ہے۔ کیوں ٹاپ کرتا ہے؟ اس لیے کہ مدرسے کے اندر جو محنت ہوتی ہے وہ محنت کا عادی ہوتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہی محنت جب وہ کالجز میں جا کر کرتا ہے تو ٹاپ کر جاتا ہے۔ اور اسی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی۔ اسی ہندوستان کے اندر مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جو جامعہ ملیہ میں جاتے ہیں یا JNU میں جاتے ہیں یا دوسری یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہ ٹاپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ایک عادت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اسی عادت کی وجہ سے جب وہ وہی محنت دنیاوی علوم کے اندر کرتے ہیں تو بآسانی اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹر سے ہیں، انجینئر سے ہیں، آپ کو سائنس سے ملیں گے، وہ سارے کے سارے مدارس کے فارغ ہیں اور آپ کے اس فیلڈ کے اندر بہت آگے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ علم ایسا ہے جس میں آپ کو گھنٹے لگانے پڑتے ہیں، آپ کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بچہ حفظ کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے، جن کے گھروں میں بچے حفظ کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ بچہ کتنی محنت کرتا ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، اور اسی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ علم سیکھنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو شریعت کا علم ہے وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ یہ چند صفات تھے جو طالب علم کے اندر پائے جانے چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ علم کو کیسے حاصل کیا جائے، علم کیسے حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اصول کو آپ پختہ کریں۔ ہر چیز کا جو اصول ہوتا ہے ان اصولوں کو آپ پختہ کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور مشہور ہے علماء کے اقوال میں سے من لم یتقن الاصول حرم الوصول، کہ جو شخص اصول کو پختہ نہیں کرتا ہے وہ مقصد تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اصول نہیں ہیں تو آپ طلب علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ طلب علم کے اندر آپ جو مقصد ہے
جو ہدف ہے اس ہدف تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ من رام العلم جملتاً ذهب عنہ جملتاً، جو اکٹھا پورا علم سیکھنا چاہے گا تو سارا علم اکٹھا اس سے چلا جائے گا۔ اور میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ما جاء بسرعہ ذهب بسرعہ، کہ جتنی جلدی سیکھا جاتا ہے اتنی جلدی غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کا جو اصول ہے وہ یہ کہ ہر فن کے کچھ اصول ہیں، ہر فن کے اصول ہیں، ان اصول کو آپ سیکھیں اور اس کے جو اصول ہیں ان کو آپ ضبط کریں، یعنی اس سے کتاب کو آپ نے مثال کے طور پہ ایک کتاب آپ کو پڑھنی ہے تو اس کتاب کو اس فن کے اندر کون سی کتاب مناسب ہے اس کو آپ اختیار کیجیے، پھر اس کے بعد اسے کسی اس علم کے اندر پختہ کسی عالم سے آپ پڑھیں، خود کتاب کھول کے نہ پڑھیں کہ آپ نے کتاب لے لی اور کتاب لینے کے بعد آپ کھول کر پڑھنا شروع کیے۔ یہ ہمارے یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے افراد کے گھروں میں کتابیں جو رہتی ہیں اور وہ کتابیں کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ طلب علم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بردرسے پیدا ہوتے ہیں۔ بردرسے بہت سارے ہیں، کسی عالم سے انہوں نے علم سیکھا نہیں، کتاب کھولا اور کھولنے کے بعد وہ کھول کر لوگوں کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، دعوت دینا شروع کر دیا، لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ممبروں پہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بردرس جو پیدا ہوئے ہیں، یہ بردرس سے انہوں نے علم کو علم کے طریقے سے نہیں سیکھا ہے، نہ ان کے پاس علم ہے۔ علم سیکھنے کے لیے کتاب صحیح ہونی چاہیے اور استاد پختہ ہونا چاہیے جو اس فن کے اندر پختہ ہو۔ تو یہ چیز جب آپ کریں گے تو اس صورت میں آپ اصول سے چل رہے ہیں، اور کتاب بھی ایک بار پورا پڑھنے سے نہیں بلکہ شیخ کے پاس جا کر، استاد کے پاس جا کر تھوڑا تھوڑا آپ حاصل کریں، جس طریقے سے مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی کتاب ہوگی، پورے ایک سال میں اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کیا جاتا کہ ایک ہی بار پڑھا کر ختم کر دیا جائے، 2 دن کے اندر اگر چاہیں تو اسے پڑھا کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ علم سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ علم سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کتاب ایسی ہو جو اس فن کی اصلی کتاب ہو، استاد ہو جو ماہر استاد ہو، اور اسے تدرج کے ساتھ درجہ بدرجہ یا تھوڑا تھوڑا کر کے اسے حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، پھر بعد میں کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ موقع سے الگ الگ ٹائم پہ قرآن کریم کو نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ رک رک کر کچھ کچھ وقفے سے قرآن کو لوگوں کے اوپر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اسے بار بار نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار نازل کیا۔ اور اس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا تو کافرین کا بھی سوال تھا، کافروں کا بھی سوال تھا کہ قرآن کریم کو ایسے کیوں نازل کیا گیا؟ ایک ہی بار قرآن کریم مکمل نازل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کافرین ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی بار بار نازل کیا ہے، الگ الگ ٹائم پہ۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے، دل میں پختہ ہو جائے۔ تو دل میں پختہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو حاصل کریں گے۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا، اچھی طریقے سے اس کو آپ نے پڑھ لیا، پھر دوسرا صفحہ پڑھا تو اس طریقے سے پختہ ہوگا۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ طریقہ صحیح طریقہ ہوگا علم سیکھنے کا۔ اب فن کے اعتبار سے کس طریقے سے آپ کتابوں کو مرتب کریں گے،
یعنی یہاں پہ جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مختصر کتاب کو لیں، چھوٹی کتاب کو، جو آسان بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو، اور اس کو آپ یاد کریں۔ چھوٹی کتابوں کو اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ اس کتاب کو آپ استاد کے سامنے پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے تو جو آپ کی غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو بیان کیا جائے گا، آپ اسے ان غلطیوں کو نوٹ کریں۔ پڑھنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ خاص طور پہ قرآن و حدیث کو جب پڑھا جاتا ہے تو عربی زبان میں، یا کوئی کتاب آپ پڑھیں گے تو عربی زبان میں پڑھیں گے، اس لیے کہ علم سیکھنا حقیقت میں عربی زبان کے اندر ہے۔ تو آپ اس کو جہاں پہ غلطیاں ہوں گی غلطیوں کو نوٹ کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں اس کلمے کے تعلق سے، استاد کچھ اور معنی بتا رہا ہے تو اس معنی کو بھی آپ نوٹ کریں گے۔ اسٹارٹ میں ہی آپ بڑی کتابوں کو شروع نہ کریں، اسٹارٹ میں آپ بڑی کتابیں نہ پڑھیں کہ سب سے پہلے ہی آپ صحیح بخاری صحیح مسلم نکال کر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ علم سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ علم سیکھنے کا طریقہ چھوٹی کتابوں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی کتابوں کو آپ پختہ کر لیں اور استاد کے سامنے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر بڑی کتابوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو مشکل لگی، آپ نے وہ کتاب چھوڑ دی، دوسری کتاب اٹھا لی، تو اس طریقے سے نہ کریں۔ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو ختم کریں۔ آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر دوسری کتاب اختیار کریں، مختصر ہے، چھوٹی ہے اور اس کے اندر علم موجود ہے، تو آپ ایک کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب نہ لیں۔ اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو آپ نے پہلی آپ کو مشکل لگی آپ نے چھوڑ دیا، دوسری مشکل لگی دوسری چھوڑ دیا، تیسری مشکل لگی تیسری چھوڑا، اس طریقے سے آپ ایک کتاب سے دوسری کتاب میں جاتے رہے اور آپ کا وقت ضائع ہوتا رہے گا، آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب سے آپ اکتا چکے ہیں تو ایک کتاب کو چھوڑ کر آپ دوسری کتاب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ جب کتابیں پڑھائی جائیں تو ساتھ میں نوٹ بک رکھنا چاہیے، جیسے آپ نے رکھا ہے۔ تو کتابیں جب بھی پڑھائی جاتی ہیں تو ساتھ میں آپ نوٹ بک رکھیں، اور جتنے فوائد آپ کو مل رہے ہیں کتاب سے یا استاد کی زبان سے، دونوں صورتوں میں ملیں گے۔ ضروری نہیں کہ کتاب کو ہی صرف استاد بیان کرے، بلکہ استاد کے پاس مزید علم ہوتا ہے تو اس سے متعلق اور فوائد آپ کو دیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علمی ضابطے، علمی اصول، علمی قاعدے جو کچھ آپ کو ملتے رہیں اسے آپ نوٹ کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ ایسے سنتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ یاد ہو رہا ہے، مجھے سب کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ سے 4 دن کے بعد ہی پوچھا جائے کہ کون سا فائدہ وہاں پہ بیان کیا گیا تھا، تو اگر 20 فوائد بیان کیے گئے ہوں گے تو مشکل سے آپ 4 فوائد کو بیان کر پائیں گے، باقی سب نکل جائے گا۔ لیکن جب آپ نوٹ بک پہ کاپی پہ لکھ لیں گے تو اگر آپ کے ذہن سے نکل بھی گیا ہے تو دوبارہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں گی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ آپ کے اندر علم کو حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، آپ کا بدن جل رہا ہونا چاہیے علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ علم حاصل کریں، اور جب بھی تھوڑا علم حاصل ہو اس کے اوپر جانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ ایک فن کے سارے علم کو حاصل کر لیں۔ ترتیب کیا ہو؟ مختصر ہو، مختصر سے فارغ ہوں تو بڑی کتابوں کو لیں اور مشائخ سے لیں۔ ہر جگہ پہ الگ الگ انداز ہوتا ہے، آپ کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کون سی کتاب مناسب ہے وہ استاد سے مشورہ کر کے آپ کتاب لیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی استاد کوئی بھی کتاب آپ کو بتا دے یا ہم نے آپ کو بتا دیا تو آپ اسی کتاب کو اختیار کریں، نہیں۔ آپ کا علمی مستویٰ کیا ہے، علمی مقام کیا ہے، آپ کے پاس کتنا علم ہے، اس کے اعتبار سے اور جو علمی ماحول ہے اس کے اعتبار سے کتابوں کی تحدید کی جائے۔
یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر توحید کے اندر آپ کتاب پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو توحید میں سب سے پہلے ثلاثۃ الاصول، اس کے بعد القواعد الاربعہ، ثلاثۃ الاصول اور القواعد الاربعہ، یہ دونوں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کشف الشبہات، اس کے بعد پھر کتاب التوحید، یہ توحید سے متعلق کتابیں ہیں، یعنی مرحلہ وار آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یعنی ثلاثۃ الاصول کے اندر آپ کے اصول کو بیان کیا جائے گا، قواعد اربعہ کے اندر آپ کو توحید کی ابتدائی باتیں دی جائیں گی، کشف شبہات کے اندر جو شبہات توحید سے متعلق ہیں ان کو دور کیا جائے گا، کتاب التوحید کے اندر آپ کو توحید کی باتیں بیان کی جائیں گی، اس کی فضیلتیں ہوں گی، اور پھر شرک کے اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی ایک ترتیب قائم ہو جائے گی، اس ترتیب سے آپ لیں گے پڑھیں گے تو آپ کے پاس علم ایک مرحلہ وار ہوگا، سیڑھی بہ سیڑھی، جس طریقے سے زینہ ہے تو زینے سے آپ چڑھتے رہیں گے۔ ایسے ہی اسماء و صفات کے اندر اگر آپ کتابیں چاہتے ہیں تو اسماء و صفات کے اندر توحید عبادہ کے بعد اسماء و صفات کو لیں، پہلے نہیں۔ العقیدہ الواسطیہ ہے، اس کے بعد الحمویہ ہے، التدمریہ ہے، اور آخر میں التحاویہ ہے۔ آسان کتابیں ترتیب وار، پھر اس کے بعد مشکل کتاب۔ اسی طریقے سے نحو میں اگر لینا چاہتے ہیں، نحو کے فن میں تو اجرومیہ ہے، پھر اس کے بعد ملحۃ الاعراب، پھر اس کے بعد قطر الندى، پھر اس کے بعد الفیۃ ابن مالک۔ شرح کے ساتھ لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ ابن عقیل، شرح ابن عقیل کو لیں الفیہ مالک کی تو بہت ہی مفید ہے۔ حدیث کے فن میں اگر آپ کتابیں لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے الاربعین للنووی، ہم کیا کھولتے ہیں؟ سب سے پہلے بخاری کو، سب سے پہلے مسلم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے سے شروع کریں، الاربعین امام نووی رحمہ اللہ کی، پھر عمدۃ الاحکام امام مقدسی رحمہ اللہ کی، پھر بلوغ المرام ابن حجر رحمہ اللہ کی، اور پھر المنتقی مجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اس کے بعد پھر حدیث کی دیگر کتابوں کو آپ، ہندوستان میں جو ماحول ہے وہ یہ کہ حدیث کی چھوٹی کوئی کتاب رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بلوغ المرام کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو بھی حصے حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے، پھر حدیث کی کتابوں میں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اور یہ ترتیب بھی بہت بہترین ہے۔ مصطلح کے اندر آپ نخبۃ الفکر ابن حجر رحمہ اللہ کی، اور پھر الفیۃ العراقی، یہ ترتیب وار آپ لیں۔ فقہ کے اندر فقہ کے اعتبار سے آپ لیں، یعنی فقہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، جیسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے آداب المشی الی الصلاۃ، آداب المشی الی الصلاۃ۔ اس کے بعد الفقہ المیسر، ہندوستان کے اندر عام طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو لیں، الفقہ المیسر، الفقہ المیسر۔ کئی علماء نے لکھ کر اس کو تیار کیا ہے، سعودی عرب کے قرآن کمپلیکس سے تباہی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لیں الوجیز فی فقہ السنۃ والکتاب العزیز، الوجیز فی فقہ السنۃ والکتاب العزیز، یہ کتاب پڑھ لیں۔ اس کے بعد اور کتابوں کو آپ، تو یہ صرف میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس طریقے سے آپ تفسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر لے سکتے ہیں، فرائض کے اندر الرحبیہ لے لیں، اور اصول تفسیر کے اندر مقدمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ فی علم التفسیر، اس کو آپ لے لیں، اور اشعار کے اندر الگ چیز ہے الملقات السبع لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لغت کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ڈکشنری وغیرہ، تو اس میں القاموس المحیط لے لیں۔ تو یہ ساری کتابیں ہیں جن کو آپ ابتدائی طور پہ لے کر یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے
وہ یہ کہ عالم کے بغیر، استاد کے بغیر کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی علوم کے اندر بھی، بلکہ دنیاوی چیزوں میں بھی ہر ایک کا ایک گرو ہوتا ہے، ایک گرو ہوتا ہے جو اسے سکھاتا ہے۔ گرو کس کو کہتے ہیں؟ استاد کو۔ یہاں تک کہ کوئی شخص سے اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی فن، کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو جا کر سیکھتا ہے۔ ٹیکنیشین بننا ہے تو جا کر سیکھتا ہے، میکینک بننا ہے تو جا کر سیکھتا ہے، بڑھئی بننا ہے تو جا کر سیکھتا ہے، پلمبر بننا ہے تو جا کر سیکھتا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اسے سکھاتا ہے کہ تم اس کو ایسے کرو۔ ہم نے سب سے آسان دین کو سمجھ لیا ہے کہ کتاب اٹھائیں، پڑھ لیں، اس کے بعد خطبے دینا شروع کریں، تقریریں دینا شروع کر دیں۔ یہ جو مدرسے ہمارے ہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو، ترجمے کی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ترجمہ علماء نے ہی کیا، لیکن یہ نہیں آپ کو کہا کہ آپ ان کتابوں سے علم حاصل کریں، ان کتابوں سے آپ علم حاصل کریں، یہ نہیں کہ آپ کو کہا، یہ مطالعے کے لیے ہے۔ لیکن مطالعہ اور علم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ علم حاصل کرنا اور مطالعہ کرنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ مطالعے کے اندر آپ پڑھ کر آپ کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اور علم کے اندر آپ کو وہ سمجھ دی جاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھ صحابہ کرام کو دی، صحابہ کرام نے جو تابعین کو دی، تابعین سے جو تبع تابعین نے لی، ان کے بعد کے ائمہ نے لیے، ائمہ نے اپنے شاگردوں کو بتلایا جو علماء بنے، ان علماء نے اپنے بعد کے علماء کو بتلایا۔ اس طریقے سے وہ سمجھ آیات کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ جو علماء کے پاس ہے، وہ علماء کے اپنے ذہن سے نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف فہم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، قرآن سنت کو ہم اس امت کے سلف یعنی صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لیں گے، ہماری اور آپ کی سمجھ نہیں۔ تو آپ اگر کتاب کو کھول کر یوں ہی پڑھتے ہیں تو آپ سمجھیں گے، آپ کا کوئی امام نہیں ہے، آپ کا کوئی عالم نہیں ہے، آپ کو کوئی گرو نہیں ہے، آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تو آپ کی جو سمجھ ہوگی وہی آپ سمجھیں گے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا، اس آیت کا مفہوم الگ ہو۔ اور ترجمے سے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، ترجمے سے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک لفظ کے اندر بھی اتنے معانی ہیں جو ترجمے کے اندر سموئے نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر من کا لفظ استعمال ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا بالکل صحیح ترجمہ کر پائیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر لام استعمال کیا گیا ہے کچھ جگہوں پہ، اس لام کا صحیح ترجمہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اتنی معنویت ہے، اس سے اتنے مسائل نکلیں گے کہ ترجمہ کرنے میں وہ مسائل نہیں مل سکتے ہیں آپ کو۔ تو جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ایک آیت کریمہ سے کتنے معنی نکل سکتے ہیں۔ اور جو عالم ہیں جب وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو جتنی بار پڑھتے ہیں، حقیقت ہی ہے کہ آیت کریمہ کو آپ پڑھیں گے، جتنی بار غور سے پڑھیں گے آپ کے سامنے ایک نیا معنی آئے گا، ایک نئی چیز آپ کو نکلے گی۔ نئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے اپنے ذہن سے ہے، نہیں، شریعت کے اصول کی روشنی میں، اسی کہ آپ عالم ہیں۔ تو جو عالم ہوتا ہے وہ شریعت کی اصول کی روشنی میں معانی کو نکالتا ہے، تو وہ چیز عالم کے پاس پائی جاتی ہے، غیر عالم کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ علم کو استاد سے لینا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد کی حیثیت سے صحابہ کرام کو احادیث دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو علماء صحابہ کرام تھے ان کا حلقہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو مدرسے کا نام دیا گیا ہے، مدرسۃ ابن عباس، مدرسۃ ابن عمر، مدرسۃ عبداللہ بن مسعود،
یہ نام دیا مدرسۃ ابی بن کعب. یہ لوگ قرآن کریم کو سکھاتے تھے، قرآن کریم کو سکھاتے تھے. صحابہ کرام سے علم سکھانے کی ابتدا ہوئی ہے اور وہ آج تک چلتا رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام سے علم لوگ نہیں سیکھتے تھے. قرآن سب تو عربی جانتے تھے، ہم سے بہتر عربی وہ صحابہ کرام جانتے تھے، تابعین جانتے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے. ان کی زبان ہی عربی تھی اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش بھی نہیں تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، ہم تو عربی جانتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہم تو جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جا کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں بیٹھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں بیٹھیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ابی بن کعب سے علم حاصل کریں؟ جیسے آج کے مدرسے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مدرسوں میں پڑھ کے ہی عالم بنے. وہاں پہ تو یہ نہیں کہا گیا. حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت عبد الرحمن اور یہ سارے لوگ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، جبکہ وہ عربی جانتے تھے، ہم سے بہتر قرآن کو جانتے تھے. معنی پڑھ کر آپ علم دے رہے ہیں، آپ فتویٰ دے رہے ہیں. ان کی تو زبان ہی عربی تھی، قرآن کو جانتے تھے، حدیث کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے اور تفسیر لیتے تھے. قرآن کریم کے الفاظ کے معانی لیتے تھے. وہ کن سے؟ علماء صحابہ کرام سے. یہی سلسلہ آیا ہوا ہے آج تک اور یہی طریقہ ہے علم سیکھنے کا. اسی لیے علماء جو منع کرتے ہیں بردرس کے لیکچرز کو سننے کے لیے، حقیقت ہے. ہم جو یہ چیخ کر کہتے ہیں ہمیشہ کہ بردرس کے علم کو نہیں سیکھنا چاہیے، بردرس سے علم نہیں لینا چاہیے، ان کے لیکچرز کو نہیں سننا چاہیے، انہیں ممبر نہیں دینا چاہیے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. آپ اگر اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. کبھی بھی ممبر کسی ایسے کو نہیں دیا گیا جو عالم نہیں تھا. آج ہمارے ممبروں پہ کون کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جو بردرس سے ہیں. 4 کتابیں پڑھ لی، ادھر ادھر سے لوگوں کے بیانات، علماء کے بیانات، وہ بھی ٹرانسلیٹ کیے ہوئے سن لیا اور اس کے بعد پھر ممبر پہ چڑھ گئے یا درس دینے لگے، بلکہ فتوے تک دینے لگتے ہیں. یہ المیہ ہے ہماری امت کا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھیں. اور علم صرف علماء سے سیکھا جا سکتا ہے. کسی اور سے اگر علم سیکھا گیا تو صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کی گئی. صحابہ کرام خود سیکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، اور وہی صحابہ کرام لوگوں کو علم دیتے تھے جو عالم صحابی ہوتے تھے. سارے صحابہ کرام کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے حلقہ بنایا ہو، مدرسہ قائم کیا ہو اور علم دیا ہو. نہیں، گنے چنے صحابہ کرام تھے جو علماء صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے. علماء صحابہ کرام میں وہی علم دیتے تھے، دوسرے کسی کے پاس حلقہ موجود نہیں تھا. حالانکہ بہت سارے لوگ تھے جو عربی جانتے تھے، چاہتے تو آج کے اعتبار سے اگر وہ ہوتے تو بردرس کی بھرمار ہو جاتی وہاں پہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ علم کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ طالب علم کو اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. استاد کے ساتھ طالب علم کا ادب کس طریقے سے ہونا چاہیے. استاد کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کتابوں سے علم نہیں لینا ہے، عالم سے علم لینا ہے. اور عالم کے پاس اس علم کی کنجیاں ہیں. جب علم کی کنجیوں کو عالم سے لیں گے تو آپ لغزشوں سے، غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. یہاں پہ ہو سکتا ہے میں ایک شبہے کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں اسی سے متعلق ایک بات ذکر کرتا ہوں. بہت ساری باتیں بردرس کی صحیح ہوتی ہیں، بردرس کی بہت ساری باتیں صحیح رہتی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی رہتی ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ جو صحیح باتیں ہیں بردرس سے سننے میں کیا حرج ہے؟ بردرس سے سننے میں کیا حرج ہے؟
بردرس سے لینے میں کیا حرج ہے؟ اور بردرس سے بھی کتاب و سنت کی باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن سے ہی بیان کرتے ہیں، سنت سے بیان کرتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے، بہت زیادہ حرج ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ القضاۃ ثلاثہ، کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا، اور قاضی کے مقام کو اگر دیکھیں تو سب سے بڑا عالم قاضی ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم قاضی ہوتا ہے۔ عام عالم، اس سے بڑا مفتی، یعنی آپ شروع کریں گے تو طالب علم، یا بلکہ بالکل نیچے سے ہم شروع کرتے ہیں، ایک جاہل عام آدمی، عوام، پھر اس کے بعد طالب علم، پھر اس کے بعد عالم، پھر اس کے بعد مفتی۔ اور مفتی میں جس کو فیصلہ کرنے کا پاور دیا جاتا ہے وہ قاضی۔ تو قاضی کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے حکومت کی طرف سے، یہ قاضی نہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، ان کو اپنا سوچیں، وہ قاضی جو شرعی عدالتوں میں بیٹھ کر لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کو ایک پاور ملتا ہے اسلامی حکومت کی طرف سے کہ ان کو پاور دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کریں گے، ان کو پاور رہتا ہے، اور اگر کوئی بھی مخالفت کرتا ہے تو حکومت اس کو سزا دیتی ہے یا اس کو پابند کراتی ہے۔ تو اس قاضی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاضی 3 طرح کے ہیں۔ جب قاضی کا یہ معاملہ رہے گا تو نیچے کے سارے لوگ اس میں شامل رہیں گے، بتانے کا مقصد یہی ہے۔ قاضی 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک قاضی صرف جنت میں جائے گا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ 3 قاضی، 2 جہنم میں، 1 جنت میں۔ جو شخص حق کو سیکھے گا اور حق کو جانے گا، من عرف الحق، حق کو جانے گا، حق کا علم اس کے پاس ہوگا، اور وہ شخص حق کا علم ہے اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا تو جنت میں جائے گا۔ جو شخص حق کو جانتے ہوئے غلط فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص حق کو نہیں جانا اور اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اب اس میں دیکھیں، 2 جگہ پہ عالم، 1 جگہ پہ جاہل ہے۔ ایک قاضی وہ ہے یعنی فیصلہ کرنے والا جو حق کو جانتا ہے۔ حق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں گے تب آپ کو حق معلوم ہوگا، ورنہ حق کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ قاضی جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو حق کو جانتا ہے یعنی عالم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ حق ہے لیکن وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے، باطل طریقے پہ کسی دوسرے کو حق دے دیتا ہے، کسی دوسرے کو وہ اس کو جو نہیں ملنا چاہیے وہ دیتا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ ہے جس کو حق معلوم ہی نہیں ہے اور شریعت کا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ آگے یہ نہیں کہا گیا کہ حدیث میں کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے تو جنت میں جائے گا، فیصلہ غلط ہے تو جہنم میں جائے گا، نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو شخص سے علم حاصل کیے بغیر فتاوی دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ علم حاصل کیے بغیر فتوی دیتا ہے، فتوی صحیح ہو یا غلط ہو، انجام کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ بردرس سے لینے کی خطرناکی اسی لیے ہم کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم عالم ہیں وہ عالم نہیں ہیں، نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے ہیں۔ ہماری ذات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تواضع اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ابھی آپ نے جو طالب علم کے آداب میں پڑھیں تو ہم کیوں اپنے نفس کے لیے لڑیں گے کسی سے؟ ہم اپنے نفس کے نہیں لڑتے ہیں، ہم لڑتے ہیں کس کے لیے؟ دین کے لیے، تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے دین میں خرابی ہو۔ ابھی تو علماء موجود ہیں اور ایسے لوگ پیدا ہونے لگے، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے
تو جاہل لوگ یہ دین کے علمبردار ہو جائیں گے اور فتوے دینا شروع کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ شروع کا حصہ آپ کاٹ کے پیچھے کا حصہ دیکھیے حدیث کا۔ حدیث کے پیچھے کے حصے میں کیا کہا گیا ہے؟ اتخذ الناس رؤساء جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، دینی لیڈر، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ علم سیکھا ہی نہیں تو علم کہاں سے آئے گا؟ بغیر علم کے علم کیسے آتا ہے؟ علم کا معنی ہی ہوتا ہے سیکھنا، تو سیکھا ہی نہیں تو کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ تو ایسے لوگ فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے علم کو حاصل نہیں کیا، یہ جاہل ہیں، ان کو جاہل کہا جاتا ہے۔ تو کتنا ہی وہ دین کی باتیں کریں لیکن جہالت ہے اگر وہ علماء سے علم حاصل نہیں کرتے۔ ہماری باتیں چل رہی تھیں طالب علم کے اپنے استاد کے ساتھ آداب کیسا ہونا چاہیے، اس میں استاد کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو استاد کے ادب کا خیال نہیں رکھے گا، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو اپنے دل کے اندر نہیں ڈالے گا، تو وہ جو علم اس سے لیا جاتا ہے اس کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں علماء پہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہ شروعات ہے غیر مسلموں سے، اور ہم نے اپنے آپ میں وہ چیز داخل کر لی ہے۔ غیر مسلموں کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ کو کتنا بھی کاٹیں، کتنا بھی ماریں، کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، ختم نہیں کر سکتے ہیں جب تک علماء موجود ہیں۔ یہ آپ جان کے رہیں، آپ کو ختم کرنے کی، دین سے بھٹکانے کی کتنی بھی کوشش کریں، جب تک علماء موجود ہیں آپ کو دین سے نہیں بھٹکا سکتے ہیں، گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ گارنٹی ہے۔ جب تک آپ کے درمیان علماء موجود ہیں، لاکھ کوشش کر لے، لاکھ آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر لے، علماء کی موجودگی میں آپ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی جہاں بھی کوشش کی گئی، علماء آگے بڑھے اور انہوں نے دین کو بچایا، دین ہی نہیں بلکہ زمین کو بھی بچایا۔ اسی ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھ لیں، اس ہندوستان کی تاریخ، آزادی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا علماء کی طرف سے، علماء نے ہی اس وطن کو آزاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ آزاد رہ کے وہ اپنی عبادتوں کو، اپنے دین اسلام کو پھیلا سکتے تھے۔ تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ غیر مسلموں کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں دین کو، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عوام اپنے علماء سے محبت کرتی ہے، اسی کہ وہ ان کو دین سکھاتے ہیں۔ تو اب ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پبلک تو کسی بھی عالم کو قتل کر کے، ختم کر کے اپنے دین کو، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ ان کی نظروں سے علماء کو گرا دو۔ آپ کی نظر میں علماء گر جائیں گے تو لاکھ وہ کچھ بھی بولتے رہیں ممبر پہ، کچھ بھی درس دیتے رہیں، کچھ بھی آپ کو سمجھاتے رہیں، آپ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس شخص کی جب کوئی حیثیت آپ کے نزدیک نہیں ہے تو پھر اس کی باتوں کی حیثیت کیسے ہوگی؟ وہ باتیں قرآن و حدیث کی ہی کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کی ہی باتیں کیوں نہ ہو۔ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:30۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کی نگاہ میں جب علماء گر جائیں گے تو پھر علماء کی جو باتیں ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے اسی کا پہ کام شروع کیا کہ مسلمانوں کی نگاہ سے ان کے علماء کو گرانا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے جو پبلک ہے، جو عوام ہے، ان عوام کی اہمیت، ان عوام کی نگاہوں میں علماء کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ایک بار اپنے ہی علاقے، اپنے ہی گاؤں کی ایک مسجد میں ایسے ہی پروگرام تھا، پروگرام کے اندر تقریر کر رہے تھے۔
کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ تو ہمارے جو دادا تھے انہوں نے گھر پہ گئے، گھر سے جانے کے بعد وہاں سے کرسی اٹھا کر لے کر آئے مسجد میں، اور مسجد میں وہ کرسی رکھتی تاکہ بیٹھ کر تقریر کریں۔ یعنی ہمارے دادا نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی یہ احترام تھا کہ ہمارے دادا نے اپنے ہی بیٹے کے لیے گھر سے کرسی لے کر آئے، جبکہ والد گرامی یعنی بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے اس وقت، ہمارے بڑے بھائی بھی اس وقت موجود تھے۔ تو لا کے کرسی انہوں نے مسجد کے اندر رکھی تاکہ اس پہ بیٹھ کے وہ تقریر کریں۔ کھڑے ہو کر تقریر کرنا یہ ان کو مناسب نہیں لگا کہ ایک عالم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر تقریر کرے۔ اتنا احترام ہوتا تھا کہ والد گرامی رحمہ اللہ جس جگہ بیٹھتے تھے اس جگہ وہ بیٹھتے نہیں تھے، اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ اگر ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ بیٹھے ہوتے تو ساتھ میں نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی ساتھ میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ وہ دوسری جگہ پہ بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یا والدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے یا اندر چلے جاتے۔ اور یہی چیز، یہی معاملہ ہم نے اپنے بڑے تایا کے اندر دیکھا۔ بڑے تایا تھے، والد گرامی سے بڑے تھے، لیکن احترام اتنا ہوتا تھا کہ اگر والد گرامی رحمہ اللہ زبان سے ایک لفظ سے نکال دے تو کیا مجال کہ وہ اس کے خلاف جائیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے تایا، خاندانی اختلافات ہوئے، بڑے مسائل ہو گئے، اور چچا اور تایا وغیرہ میں کسی بھی طور پہ معاملات سلجھ نہیں رہے تھے۔ بڑی کوشش کی، اور کوشش کے باوجود بھی بڑے تایا تیار نہیں ہوئے۔ ان کو کچھ تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ چچا وغیرہ سے صلح کریں۔ تو چچا وغیرہ نے والد گرامی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ آپ جائیں اور تھوڑا سمجھائیں ان کو تاکہ وہ قبول کر لیں، اور جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، وہ سب رفع دفع کر لیں۔ والد گرامی رحمہ اللہ جب گئے تو اس کے بعد، حالانکہ بہت سخت معاملہ تھا، بہت پریشانیاں جھیلنی پڑیں دونوں فریق کو، تو انہوں نے کہا کہ جب مولانا نے کہہ دیا ہے تو پھر میں اس بات سے آگے نہیں بڑھوں گا، معاملہ ختم۔ تو علماء کا کتنا احترام ہوتا تھا، جو ہمارے اسلاف تھے، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یا اس سے بھی زیادہ لے لیں آپ، کتنا احترام ہوتا تھا کہ عالم کی باتوں کو مقدم کیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ ظلم کا حکم دیتے تھے، نہیں، لیکن علماء کی باتوں کا احترام ہوتا تھا۔ اسی احترام کو کم کرنے کے لیے مستشرقین نے اور اسی طریقے سے غیر مسلموں نے داؤ چلا، تو علماء پہ کمنٹ شروع کیا گیا کہ ارے یہ تو بہت بڑے پیٹ والے رہتے ہیں، بڑے پیٹو ہوتے ہیں، بڑے کھانے والے ہوتے ہیں، ان کی یہ چیزیں ہیں۔ تو علماء پہ چٹکلے بنانے شروع کیے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو علماء پہ لطیفے بنتے ہیں کہ مولوی ایسا ہوتا ہے، مولوی ایسا ہوتا ہے، مولانا صاحب ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آئی ہوئی؟ شروع ہوئی غیر مسلموں سے، اور ہم نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور یہ چٹکلے عام طور پہ پھیلائے جاتے ہیں، لطیفے پھیلائے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عالم کی حیثیت سامنے والے کے نظر میں کم ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی چٹکلا ایسا سنا رہے ہیں جس میں عالم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اپنے بچوں کے سامنے، تو بچوں کی نظر میں کیا ہوگا کہ عالم کی وقت نہیں ہوگی، عالم کی حیثیت نہیں ہوگی، اور جب حیثیت نہیں ہوگی تو ممبر پہ کیا کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں کے ذہن سے اسلام کو، دین کو، دینداری کو اس طریقے سے کم کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالنی ہے کہ تمہارا دین اسی وقت باقی رہے گا جب علماء کا احترام ہوگا۔ تو عوام کے ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی علماء کا احترام اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے دل کے اندر اپنے استاد کا احترام، اس کا وقار پیدا نہیں کرے گا تو وہ علم نہیں سیکھ سکے گا۔ اب یہاں پہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ
بیٹھنے کا، استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس سے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ بیجا بحث نہیں کرنی چاہیے، اور استاد کوئی بات کہہ رہا ہے تو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، اس کے بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا کہ استاد موجود ہے، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے تو طالب علم جواب دے رہا ہے۔ یہ چیز دیکھی گئی کہ ایک طالب علم جواب دے رہا ہے استاد سے آگے بڑھ کر، استاد سے آگے بڑھ کر طالب علم کو جواب نہیں دینا، یہاں تک کہ چلنے میں بھی استاد کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا ہے۔ یہ بھی آج کل طلباء کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ استاد آگے ہونا چاہیے اور طالب علم کو پیچھے ہونا چاہیے۔ استاد کے سامنے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ حدیث سے بیان کر رہا ہو یا درس دے رہا ہو تو بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہیے کہ بیچ میں آپ کوئی بات ڈال دیں، یا کوئی سوال آپ کر رہے ہیں تو اس سوال کا جواب پہ زبردستی آپ اس عالم سے طلب کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ پبلک کے سامنے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ اپنے علم کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب طالب علم کے ادب کے خلاف ہے۔ استاد کو صرف اس کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جب اس کو پکارنا ہے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اے فلاں شیخ، نہیں۔ اگر استاد آپ کے ساتھ ہے تو اس وقت جو ادب ہوتا ہے وہ یہ کہ میرے شیخ، ہمارے استاد، میرے استاد، اس طرح کے الفاظ کہہ کے کہ استاد محترم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو اس طریقے سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ سارے آداب جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے آداب سلف سے منقول ہیں، کہ میں کوئی ایسی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ سلف کا طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو کس طریقے سے بیٹھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر، نرمی کے ساتھ ہاتھ رکھ کے، اور اس کے بعد نرمی سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اس طریقے سے سوال کرتے تھے۔ سوال کا جب جواب ملتا ہے یا کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ اس علم پہ خوشی کا اظہار کرے، اپنے استاد کے سامنے خوشی کا اظہار کرے کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں بہت قیمتی علم دیا، ہمیں آپ کے اس درس سے بہت فائدہ ہوا۔ اس طریقے سے استاد کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے استاد سے، اور انسانوں میں کون غلطیوں سے مبرہ ہے، کوئی بھی عالم ایسا نہیں پایا جاتا ہے جس سے ایک بھی غلطی نہ ہوئی ہو، اور اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی عالم ایسا ہے جس کی غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں، بہت ساری غلطیاں اس سے ہیں، تو پھر اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عالم ایسا ہے جس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے علم کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس مسائل کے اندر یا فتاوی کے اندر یا علم دینے میں غلطی نہ ہوئی ہو، لیکن وہ غلطیاں معلوم پڑتی ہیں، اس لیے کہ دوسرے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان سے غلطی ہوئی تو آپ اس غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، یا وہ استاد آپ کی نگاہوں سے گر جائے۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ایک دو غلطیاں ہوئی تو آپ اس کو گرائیں، یہ تو غلطی کر رہے ہیں، ان سے کون علم حاصل کرے گا، یا فلاں امام صاحب غلطی کیے تو اب ان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ نہیں، ایک دو غلطیاں ہر کسی ایک سے ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو۔ معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے تھے۔ صحابہ کرام سے بہت سارے مسائل میں، یعنی بہت سارے مسائل کا مطلب یہ کہ کچھ مسائل کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کرام نے اس کی تصحیح کی ہے۔ تو اس طریقے سے حق ہمیشہ سامنے آتا ہے، لیکن غلطیوں کی وجہ سے کسی کے علم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی استاد کو تنگ نہیں کیا جائے گا، یہ طالب علم کا ادب نہیں ہے۔
یعنی استاد کا امتحان لے، ایک طالب علم استاد کا امتحان لے. بہت سارے لوگ، عوام پبلک بھی کبھی کبھی آتی ہے، اس کو جواب معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، 10 جگہ سے اس نے سن رکھا ہے، اور پھر عالم کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. جب سوال کا جواب بتایا جاتا ہے تو اس کے بعد کہیں گے کہ میں نے تو فلاں شیخ کو سنا تھا، وہ ایسے بیان کر رہے تھے، میں نے فلاں عالم سے پوچھا تو انہوں نے ایسے کہا. یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے بالکل خلاف ہے کہ آپ 10 عالموں سے پوچھ کر ایک کا ذکر دوسرے کے سامنے کریں. یہ ادب کے خلاف ہے. یعنی گویا آپ اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، فلاں عالم نے ایسے بتلایا تھا وہ صحیح. اس طریقے سے نہیں. لیکن اگر کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ پوچھیں کہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، یا اس سلسلے میں آپ شریعت کی روشنی میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں. جو بتایا جاتا ہے وہ آپ لے لیجیے. اور اگر یعنی ایسا ہے کہ کوئی دوسرے عالم نے الگ بتلایا ہے تو آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں نے بعض علماء سے رجوع کیا تھا، انہوں نے اس طریقے سے بتلایا، تو دونوں میں فرق جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے اور ممکن ہے، ہوتا بھی ہے، کہ وہ آپ کو بتائے کہ دیکھیے جو فرق نظر آ رہا ہے یہ فرق کے اس وجہ سے ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، یا اس آیت میں غلطی کرنے کی وجہ سے ہے، یا پھر جو میں بتا رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے. تو آپ کے سامنے وہ حق واضح کرے گا، یا خود اس کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، اور عالم ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی غلطی کو قبول کرے گا. آپ کے استاد آپ کا سارا کیپٹل ہے، پورا راس المال، آپ کا پورا سرمایہ آپ کے استاد ہیں. تو آپ وہیں سے اخلاق بھی لیں گے، وہیں سے علم بھی لیں گے، اور آپ اپنے شیخ کا دفاع بھی کریں گے. لیکن ایسا دفاع نہیں کریں گے کہ جس میں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کا دفاع بھی آپ کریں، یا کسی ایسی چیز میں آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے، یا ان کی محبت میں نہیں ڈوبیں گے کہ آپ اپنے استاد کی تقلید شروع کر دیں. جس طریقے سے وہ قرات کرتے ہیں ویسے آپ قرات کریں، جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ پڑھیں، جس طریقے سے وہ چلتے ہیں اس انداز میں آپ چلیں. یہ تقلید ہے، یہ نہیں. جو ادب ہے وہ ادب لینا ہے، پڑھنے کا جو ادب ہے وہ لینا ہے، چلنے کا جو ادب ہے وہ لینا ہے، پہننے کا جو ادب ہے وہ لینا ہے. اس طریقے سے آپ ان کی اتباع کریں گے، تقلید نہیں کریں گے. یعنی جو اچھی چیزیں شریعت کی روشنی میں ہیں، جو آداب ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو آپ لیں گے، اور جو چیزیں تقلید کے ضمن میں آتی ہیں ان سے آپ دور رہیں گے. جس قدر آپ کلاس کے اندر چاک چوبند رہیں گے اتنا ہی استاد آپ کو علم دینے میں چاک اور چوبند رہے گا. یعنی پبلک کے اندر جتنا توجہ رہتی ہے بولنے والے کی طرف، اتنی ہی محنت سے، اتنی ہی اچھے انداز میں، اتنی ہی پھرتی سے، اتنی ہی چستی سے آپ کو علم دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی طالب علم اگر مثال کے طور پہ کلاس میں سو رہا ہے، یا غافل ہے، یا استاد کی بات کو دھیان سے نہیں سن رہا ہے، تو استاد کے اندر بھی رغبت کم ہو جاتی ہے. لیکن جتنے غور سے طالب علم سنتا ہے، نوٹ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل چاک چوبند دکھاتا ہے، استاد کے اندر اتنا ہی شوق پیدا ہوتا ہے اس کو علم دینے کا. اس لیے ہمیشہ کلاس کے اندر یا علم لیتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل نشیط اور چاک چوبند رکھیں. ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ اکتائے ہوئے ہیں، یا آپ تھکے ہوئے ہیں، یا آپ سو رہے ہیں، یا آپ غفلت میں ہیں. اگر ایسا رہا تو استاد بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف تھوڑا ہی علم آپ کو دے پائے گا. اسی طریقے سے استاد جب آپ کو علم دے تو اس حالت میں آپ لکھیں، اس کی باتوں کو نوٹ کریں. ابھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ باتوں کو نوٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ پڑھیں. گھر جانے کے بعد دوبارہ پڑھیں. جو بھی آپ نے نوٹ کیا ہے نوٹ کر کے چھوڑیں نہ، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ چیز پختہ ہو جائے گی. اب جو
نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ بدعتی سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، بدعتی سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کے اندر خرافات پائی جاتی ہیں، جو اپنی عقل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، اللہ کی کتاب پہ مقدم کرتا ہے، ایسے لوگوں سے عقل نہیں، جس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ یہ اصول ہے، اور اسی کو ابن سیرین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کے لوگوں جو سند آتی تھی، سند کے جو راوی ہوتے تھے، ان کی جانب دیکھا جاتا تھا، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتے تھے تو ان کی احادیث کو لیا جاتا تھا، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتے تھے تو ان کی احادیث کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو بدعت سے علم نہیں لیں گے، اس لیے کہ استاد کا احترام سارا بیان کیا گیا ہے، تو آپ بدعتی کا احترام کریں گے۔ جب بدعتی کا احترام کریں گے تو اس کی ساری باتوں کو آپ لیں گے، اس طریقے سے آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت تو کرنی ہی ہے، اپنے عمل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پہ شیعہ ہے، کتنا ہی اچھا اس کے پاس کیوں نہ علم ہو، اس سے علم نہیں لیں گے۔ کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی شرک کرنے والا ہے، اس سے آپ علم نہیں لیں گے۔ قبر پوجنے والا ہے، آپ اس سے علم لیں گے۔ آج ہماری غلطی ایک اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بدعتی افراد کے پاس بھیج دیتے ہیں، کیوں؟ ان کی آواز بڑی اچھی ہے، ان کی قراتیں بڑی اچھی ہیں، ان کی تجوید بہت اچھی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ دنوں کے بعد ان کی فکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے غیر محسوس انداز میں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ جب سیکھتا ہے، کسی کے پاس قرآن پڑھتا ہے یا کچھ کتابیں پڑھتا ہے، تو اس کی نگاہ میں آپ سے زیادہ حیثیت، آپ سے اونچا مرتبہ اس استاد کا ہوتا ہے، اور اس کی باتوں کو وہ قبول کرتا ہے، آپ کی باتوں کو اس کے بعد رکھتا ہے۔ آپ کوئی بات کہیں گے، نہیں میرے استاد نے تو مجھے ایسے بتایا تھا، وہ سیدھے آپ کو بتائے گا۔ یعنی پڑھنے میں بھی اگر آپ غلط پڑھیں گے تو سیدھے بولے گا کہ میرے استاد نے مجھے ایسے بتایا تھا۔ عمل کے اندر بھی یہی چیز ہے، اور یہ چیز بالکل واضح بھی ہے اور معلوم بھی ہے۔ ایک بچہ جو ایک حنفی کے پاس، بدعتی کے پاس پڑھ رہا تھا، حنفی کے پاس، علی عزیز گھر کا بچہ ہاتھ باندھ رہا ہے نیچے، ناف کے نیچے۔ باپ نے دیکھا تو باپ نے اسے ٹوکا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے، اسے کہا کہ وہ اوپر رکھو، تو اس نے کہا کہ ابو آپ ایک بار مجھے اوپر رکھاتے ہیں، وہ تو ڈیلی مجھے نیچے رکھاتے ہیں۔ کس کا لیا اس نے؟ کہاں سے سیکھا؟ قرآن پڑھنے جاتا تھا، دیگر علم نہیں، صرف قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن پڑھنے میں ہاتھ اوپر سے نیچے، ایک سنت چھوٹ گئی، تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کسی بدعتی کے معمولی چیز میں بھی کسی بدعتی سے آپ علم حاصل نہ کریں۔ قرآن سیکھنے کا ہی علم کیوں نہ ہو، آپ بدعتی سے نہ حاصل کریں۔ اس سلسلے میں سلف کے بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، اور سلف نے منع کیا ہے ان سے علم لینے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ ولا تجالسوہم، سلف کے اقوال میں سے کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ بلکہ ایک تابعی تھے، غالباً ابن سیرین رحمہ اللہ یا کوئی دوسرے تابعی تھے، ان کے پاس دو بدعتی آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک آیت سنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایک آیت سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا تو تم اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ یا میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ عالم تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ وہ ایک آیت پڑھنا چاہ رہے تھے، ایک حدیث سنانا چاہ رہے تھے، تو اب آپ نے منع کیوں کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی آیت پڑھے اور اس میں کوئی شبہہ ہو جو میرے ذہن میں اٹک جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں. کوئی حدیث سنا ہے جس میں کوئی شبہہ ہو اور میرے ذہن سے اٹک جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں. قرآن کی آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سے لینا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت پڑھنے کے بعد جو آیت کا مفہوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فکر، اپنے عقیدے کے مطابق وہ آیت پڑھے، حدیث پڑھے، اور یہ چیز میرے ذہن میں اٹک جائے کہ اس کی وہ دلیل، اس کی وہ بدعت صحیح ہے. اس طریقے سے میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو گمراہیوں سے دور رہنا اور بدعتیوں سے دور رہنا، ان سے نہ علم رہنا، یہ نہایت ضروری ہے. کیسے ساتھیوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کون ہمارے لیے ہمارے علم میں سیکھنے میں مددگار ہوں گے. ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ پوری زندگی کے اندر جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم علم حاصل کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم ایسے فرد کی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اپنے کسی منفعت کی وجہ سے، کسی فائدے کے لیے. دوسرا ساتھی ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کسی لذت میں، کسی چیز میں، کسی خوشی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے تو بڑے فضل والا ہے، بڑا اچھا ہے، اور وہ کسی منفعت کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہتا، بلکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، اور وہ ہر معنی میں اچھا ہے. پہلے 2 قسم کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جب ان کا فائدہ، ان کی منفعت اور ان کی لذت، ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. فائدہ ختم تو آپ کا ساتھ چھوڑ گیا. تیسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے ساتھیوں کے ساتھ، اور اپنے ہم کلاس ایسے افراد کو بنانے چاہیے جو آپ کے ساتھ رہے تو اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں جو آپ کے اندر جائیں، اور آپ کے اندر اچھے اخلاق ہوں تو اس کے اندر جائیں. اسے صدیق الفضیلہ کہا جاتا ہے. اور یہ صدیق الفضیلہ ایسی کرنسی ہے جو بڑی مشکل سے آپ کے ہاتھ آئے گی. طالب علم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی علمی زندگی کس طریقے سے ہونی چاہیے. علم سیکھنے کی اس کے اندر بہت تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ کے اندر جذبہ ہوگا اسی قدر آپ علم سیکھ پائیں گے. جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شوق ہو اور آپ قدم آگے نہ بڑھائیں. شوق ہو اور شوق کے ساتھ آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس صورت میں آپ کو علم حاصل ہوگا. اگر جذبہ نہیں ہوگا آپ کے اندر سیکھنے کا تو آپ علم نہیں سیکھ پائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے اندر جذبہ موجود ہو، اور یہ جذبہ بہت زیادہ، بہت اونچا ہو تو آپ کو ہمیشہ وہ دھکا دیتا رہے گا اور آپ علم سیکھنے کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. آپ کے اندر علم سیکھنے کی حرص ہونی چاہیے، یعنی آپ اتنے حریص ہوں، اتنی رغبت آپ کے اندر ہو کہ گویا علم سیکھنا ہی آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اس طریقے سے آپ اپنے مقصد کو، یعنی علم سیکھنے کے اندر آپ اپنے آپ کو غرق کر لیں. علم سیکھنے کے لیے آپ کو مختلف جگہوں کا سفر کرنا پڑے تو آپ سفر کریں. اور ہم محدثین کے، علماء کی جب سیرت اور ان کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ علماء کرام نے دور دور ملکوں کا سفر کیا صرف احادیث کو سیکھنے کے لیے، احادیث کو پڑھنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے واقعات بھی بہت معروف ہیں. مدینے سے سفر کرتے تھے شام تک کا، مدینے سے سفر کیا شام تک کا. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے
صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے شام تک کا سفر کیا، اور مدینے سے شام کا سفر کم از کم 1 مہینے کا مسلسل سفر ہے۔ تو اس طریقے سے ہمت ہوتی تھی، اس طریقے سے سفر کرتے تھے، اور سفر کرنے کے بعد علم حاصل کرتے تھے۔ جو شخص سفر نہیں کرتا اور مختلف علماء کے پاس جا کر ان کے علم کو حاصل نہیں کرتا، اس کے پاس علم جمع نہیں ہوتا۔ تو علم جمع کرنے کے لیے ہر عالم کے پاس جو خصوصی چیز ہے اس چیز کو آپ حاصل کریں۔ ہر عالم ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو ایک فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور اس فن کی تقریباً تمام چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں، اس کے تمام علوم ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے شخص کے پاس جائیں گے تو اس فن کی تمام باتیں، وہ سارا علم آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف علماء ہوتے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ جائیں، ان علماء سے آپ علم حاصل کریں۔ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ رائج تھا۔ طالب علم میں ایک عالم کے پاس جا کر مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال تک جب تک علم ان سے حاصل نہیں کر لیتا مکمل طور پہ، وہاں سے نکل کر دوسری طرف نہیں جاتا۔ ایک ملک کے اندر جاتا، اس ملک کے تمام عالموں سے علم حاصل کرتا، پھر دوسرے ملک کا سفر کرتا تھا۔ آج تھوڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ آسانیاں یہ کہ مدارس کے اندر مختلف فن کے ماہرین علماء کی ٹیم مدارس میں مہیا کر دی گئی ہے کہ آپ کو یہاں اور وہاں اور وہاں بہت زیادہ دوڑنے اور دھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مدرسے میں جائیں، وہاں پہ آپ کو مختلف فنون کے ماہرین ملیں گے، مختلف فنون کے اساتذہ ملیں گے، وہاں آپ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ 8 سال اور 9 سال کی جو زندگیاں گزاری جاتی ہیں مدارس میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس میں اگر آدمی محنت کرے تو حقیقت میں ہر فن کے اندر جو ماہرین ہیں ان سے اس مدرسے کے اندر رہ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو پچھلے زمانے کے اندر جو سفر کی صورتیں تھیں، آج کے زمانے میں مدارس کی شکل میں وہ موجود ہے، اور اسی لیے ہمیشہ ایسے مدارس کا انتخاب کرنا چاہیے جن مدارس کے اندر علوم شرعیہ کے ماہرین پائے جاتے ہوں۔ وہاں پہ آپ سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ فضیلت کر لی ہے تو دوسری جگہ فضیلت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں۔ اگر دوسری جگہ پہ دوسرے علماء موجود ہیں جن کے پاس بہت ساری نئی باتیں ہیں یا نیا علم وہ آپ کو دے سکتے ہیں جو پہلے آپ نے حاصل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ ان مدارس کے اندر دوبارہ جا کے پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر عمر کی قید نہیں لگائی جاتی ہے، خاص طور پہ عمر کلاسوں کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ پہ مدارس کے اندر نہیں، لیکن جہاں پہ علماء رہتے ہیں وہاں پہ جا کر آپ اپنا مال خرچ کریں اور وہاں رہ کے علم حاصل کریں، تو یہ رحلہ فی طلب العلم کے اندر آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ علم کی حفاظت ہمیشہ تحریر کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ العلم صید والکتابۃ قید۔ علم یہ شکار ہے اور اس کو تحریر کرنا یہ شکار کو قید کرنا ہے۔ تو کیسے آپ قید کریں گے؟ جیسے آپ کو کوئی علم ملتا ہے کسی کی جانب سے، آپ اسے تحریر کریں۔ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، یا آج کے زمانے میں تحریر کرنے کے دوسرے ذریعے ہے، ٹیب ہے یا موبائل کے اندر آپ ریکارڈ کریں، پھر اس کے بعد اس کو تحریر کریں۔ تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، علم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو علم کچھ دنوں کے بعد آپ کے ذہن سے نکل جائے گا اور پھر وہ علم باقی نہیں رہے گا۔ جو چیزیں آپ نے محفوظ کی ہیں، لکھی ہیں، اس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کلاس سے آگے بڑھنے کے بعد پیچھے کلاسیں کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ ایک کلاس سے نکل کر دوسرے کلاس میں پہنچ چکے ہیں تو بعد میں پرانی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو کھول کر پڑھیں، تو آپ کو وہ باتیں جو آپ نے یاد کی تھیں وہ سب کے سب آ جائے گا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ آسان قرآن، اس کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ، اس لیے کہ یہ اونٹ سے تیز بھاگنے والا ہے، یعنی جتنی جلدی آپ کو یاد ہو جاتا ہے اتنی جلدی وہ نکل بھی جاتا ہے، اس لیے بار بار اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو آپ نے لکھا ہے، اگر قرآن اتنی تیزی سے نکل سکتا ہے، آسان قرآن جو ذکر کے لیے آسان ہے، تو باقی جو شریعت کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ذہن سے نکل سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ تھوڑا اور ماہر ہو جائیں تو جو فروعات ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان مسائل کو اصول پہ تخریج کریں، تخریج الفروع الاصول، جو فقہی مسائل ہیں ان کو آپ اصول پہ فٹ کریں، کس طریقے سے تطبیق ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقی علم یہی ہے، حقیقی عالم وہی ہے جو اس کے پاس استنباط کی صلاحیت ہو۔ ہر عالم عالم نہیں ہے، ہندوستان کے ماحول میں تھوڑا غلو سے کام لیا جاتا ہے اور تمام فارغین مدارس پہ عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ عالم کے درجے میں نہیں ہے، عالم کے درجے سے کم ہے، طالب علم کے مرحلے سے تھوڑا سا اوپر، لیکن عالم کے درجے سے کم ہے۔ عالم کون ہے اور جس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عالم وہ ہے جس کے پاس استنباط کی صلاحیت ہو، جدید مسائل کے اندر وہ اصول شریعت کی روشنی میں اور اس شریعت کے قواعد کی روشنی میں نئے مسائل کا حل آپ کو بتا سکے، تو یہ حقیقی معنوں کے اندر عالم ہے۔ تو جب آپ تخریج الفروع الاصول کریں گے، جو فقہی مسائل ہیں ان کا تعلق آپ اصول سے جوڑیں گے، تو آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، اور جب صلاحیت پیدا ہوگی تو ایسی صورت میں آپ عالم کے مقام کو پہنچیں گے۔ محنت آپ کی ایک طرف ہے، آپ کی لگن، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی بھاگ دوڑ، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعائیں آپ برابر پڑھتے رہیں، جو مشکل چیزیں ہیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں آپ برابر پڑھتے رہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ کی جو مشکل مباحث ہیں، جو مشکل مسائل ہیں، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اسی طریقے سے علمی امانت، آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، علمی امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کی بات کو آپ ایسا بیان کریں جیسے آپ کی بات ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے کی بات کو لے کر اپنے نام سے نکال دیں۔ آج کل واٹس ایپ میں بہت ہوتا ہے، مضمون کسی اور کا ہے، اس کو ہٹا کے نام اپنا ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا ہیر پھیر کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اپنے نام سے شائع کر دیا جاتا ہے۔ آج بہت ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے بیانات کو سن کر اس کے بعد بیان دیا جاتا ہے، اور ایسا بیان دیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ خود ان کا بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے کی صلاحیت، خطبہ دینے کی صلاحیت، درس کا انداز، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کی صلاحیت اور انداز الگ الگ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم ہو، لیکن وہ اپنی بات کو اس انداز میں بیان نہ کر سکتا ہو جس انداز میں ایک چھوٹا شخص بیان کر دیتا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ علماء کو دیکھیں گے تو علماء کا جو انداز ہے وہ بہت بڑا ہلکا پھلکا انداز ہوتا ہے، بڑے سادگی کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جبکہ وہیں پہ مقررین کو دیکھیں گے چیخ و پکار کے ساتھ مختلف آوازیں نکال کر مختلف انداز میں لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں۔
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی بات جو ایک بڑے عالم کی ہو وہ اٹھا کر ایک مقرر اپنے انداز میں پیش کرے اور لوگ واہ واہ کیا بات اس نے کہہ دی، اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو جو علمی امانت ہے جس کا قول ہے اس کا قول نقل کیجیے، جس کی بات ہے اس کی بات نقل کیجیے۔ آپ نے کہیں سے فائدہ حاصل کیا تو آپ بتائیے کہ ہم نے فلاں کتاب سے فائدہ حاصل کیا، یا اس طرح کی چیزیں جو علمی امانت کے اندر آتی ہیں ان کا حق ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے طالب علم کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے، اس کی زبان ہمیشہ سچی ہو، اسی کی زبان کی سچائی دل کی سچائی کی دلیل ہے۔ اگر آپ کی زبان سچی نہیں ہے تو آپ کے دل کے اندر کمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو علم سے نہیں نوازتا ہے جو جھوٹا ہو، اللہ کہ اس کا علم اس کے لیے خود فتنہ بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز وہ یہ کہ طالب علم کے پاس ہمیشہ ایک ڈھال ہونی چاہیے، ایک تو تلوار ہوتی ہے اور ایک ڈھال ہوتی ہے۔ ڈھال کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو بڑے ہی سمپل انداز میں بول دے کہ لا ادری لا عالم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اس کا حکم کیا ہے، اس سے اس کے مرتبے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کتنے مسائل کے اندر کہا تھا کہ لا ادری، پھر بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ تو کوئی کمی اس سے آپ کی نہیں آئے گی، آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کہتے نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ آدھی جہالت تو یہی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ایسے کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، یہ سب چیزیں نہیں۔ آپ کو صحیح علم ہے تو آپ بتائیے، اور صحیح علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ پہ دوسرے علماء سے پوچھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کی عمر بڑی ہی قیمتی ہے، تو اس سے عمر کا آپ خیال کریں۔ کس طریقے سے خیال کریں گے کہ اس کو آپ مطالعے میں لگائیں، محنت کرنے میں لگائیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جہاں پہ اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے وہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکانا بھی نہیں ہے کہ آپ پہ صرف پڑھتے رہیں اور اکتا جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ساعۃ و ساعۃ آپ پڑھیں بھی اور اپنے نفس کو آرام بھی دیں، یعنی اس کو تفریح کی چیزوں میں بھی لگائیں کہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے، پھر دوبارہ آپ پڑھنا شروع کریں۔ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ پھر تصحیح کے ساتھ پڑھیں، صحیح طور پہ پڑھیں، اور اس میں جو حروف ہیں ان حروف کو ضبط کرتے چلیں، اس کو نوٹ کرتے چلیں کہ اس پہ زبر زیر کہاں پہ ہے، کس انداز میں اس کو پڑھا جائے گا۔ تو جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھیں، خاص طور پہ عربی کتابوں کو، تو عربی کتابوں کے اندر جو عبارتیں ہیں ان عبارتوں کو صحیح انداز میں پڑھیں، اس لیے کہ اس سے اگر آپ نے صحیح پڑھا تو آپ صحیح معنی لیں گے، آپ نے غلط پڑھا تو آپ غلط معنی لیں گے، اس طریقے سے آگے بھی چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ اگر آپ بہت لمبی کتابیں پڑھتے ہیں تو لمبی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ان کتابوں میں سے جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو آپ نوٹ کریں، پہلے صفحے پہ یا آخری صفحے پہ، کتاب کے پہلے صفحے پہ یا آخری صفحے پہ اسے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے طالب علم کو مناظرہ تو کرنا ہے، یعنی مباحثہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ مباحثہ لڑائی جھگڑے والا نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں حق کو ثابت کروں گا، حق کو ثابت کرنا ہی مقصد ہے، حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں حاصل ہوتا ہے تو اچھا ہے۔ وہاں پہ اپنے نفس کے لیے نہیں کہ میں مناظرہ کر کے اپنے آپ کو اونچا کروں گا، نہیں، یا جھگڑنے کے انداز میں نہیں کہ سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو آپ سے لڑنے کے انداز میں، جھگڑنے کے انداز میں بحث کریں، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، مناظرہ کریں، لیکن اسلوب بہتر ہو، دلیلیں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اپنی دلیل کو پیش کریں، اپنا جو مقصود ہے اسے آپ پیش کریں۔ اسی طریقے سے جو سب سے اہم چیز ہے طالب علم کے لیے وہ یہ کہ جتنا وہ سیکھتا ہے اس پہ وہ عمل کرے، اور یہی حقیقی معنوں میں علم ہے۔ عالم وہی ہے
جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے اس پہ، لوگوں کو منع کرتا ہے لیکن وہ خود کرتا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو یہ عالم نہیں ہے، اور اس کا علم اس سے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور اس کا علم ایسا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیں، لوگوں کو منع کریں، اور مصلحت اور مفسدت کا موازنہ کریں، علم کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں، ان کے لیے جو نفع بخش چیزیں ہیں، علم ہے، اسے آپ ان کے سامنے پیش کریں۔ آخری بات انشاءاللہ ذکر کر کے میں اس چیز کو ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے طالب علم کو بچنا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے خواب نہ دیکھیں، کھلی آنکھوں سے خواب نہ دیکھیں، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں داخل نہ ہو جو ایک بالشت علم حاصل کرتے ہیں۔ علم کے تعلق سے ہے کہ 3 بالشت علم ہے۔ ایک بالشت جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جو دوسرے بالشت میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر تواضع آتا ہے، اور جو تیسرے بالشت میں داخل ہوتا ہے تب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے ابھی اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ یعنی جب علم اچھی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے تب اسے معلوم پڑتا ہے کہ ابھی بہت سارا علم باقی ہے جو ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے۔ تو یہ تیسری بالشت میں جب داخل ہوگا تب اسے معلوم ہوگا۔ اگر ایک بالشت سیکھے گا تو تکبر اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اہلیت پیدا ہونے سے پہلے یعنی عالم بننے سے پہلے عالم کی کرسی پہ نہ بیٹھیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کرسی صدارت پہ بیٹھ جاتے ہیں، کرسی تدریس پہ بیٹھ جاتے ہیں، ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں، درس دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر اہلیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے، جو علم نافع ہو، جس پہ ہم عمل کریں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں، اور ہمارا جو علم ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، ہمارے خلاف حجت نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت ہو۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔